قرآن کیا ہے؟ یہ ویڈیو ان کے لیے نہیں ہے جو قرآن کے عالم ہیں، یہ مجھ جیسے لوگوں کے لیے ہے جو قرآن کو گھر میں ریشمی غلاف میں لپیٹ کر گھر کی سب سے اونچی والی شیلف پر رکھتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اسے چومتے ہیں مگر روز کھولتے نہیں۔ یہ قرآن ان کے لیے ایک رسم ہے، ٹریڈیشن ہے، جس کی تلاوت ہر رمضان میں ہوتی ہے، ہر میت کے بعد ہوتی ہے، ہر نئے گھر میں قرآن خوانی کی جاتی ہے، لیکن اسے کبھی سمجھا نہیں جاتا۔ تو چلیے آج اس قرآن سے ہی پوچھتے ہیں کہ آپ ہے کون؟ قرآن میں دوسرے پنے پر ہی ہمیں قرآن یہ بتاتا ہے کہ یہ کتاب راستہ دکھانے والی ہے، گائیڈ کرنے والی ہے ان لوگوں کو جو گائیڈ ہونا چاہتے ہیں۔ تو یہ قرآن ایک مینول گائیڈ ہے، جیسے جب بھی ہم کوئی نئی چیز لیتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک مینول آتا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ کیا آن کرنا ہے، کیا آف کرنا ہے، کیا ہاتھ لگانا ہے، کہاں ہاتھ نہیں لگانا۔ ویسے ہی قرآن انسانوں کا مینول ہے، سبھی انسانوں کا، صرف مسلمانوں کا نہیں۔ یہ بتاتا ہے کہ تمام دنیا کے انسانوں کو اس دنیا میں کیسے جینا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ انسان کو کس طرح بے ایمانی، گناہ، ناپاکی، زنا جیسے گناہوں سے بچ کر لوگوں کے کندھوں پر سوار ہو کے ایک ایسی جگہ پہنچنا ہے جہاں پر جب آپ اپنے بنانے والے یعنی کہ اللہ سے ملے تو آپ شرمندہ نہ ہوں۔ قرآن خود کو اسپیچ آف اللہ یعنی کہ کلام اللہ کہتا ہے، یعنی یہ اللہ کی بات ہے۔ قرآن خود کو نور یا روشنی بھی کہتا ہے۔ نور یا روشنی وہ چیز ہوتی ہے جسے ہم خود تو دیکھتے ہی ہیں بلکہ اس کی مدد سے باقی سب بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ قرآن بھی روشنی کی طرح کام کرتا ہے۔ یہ صرف پڑھنے کی چیز نہیں ہے بلکہ یہ وہ روشنی ہے جس کے ذریعے ہم اپنی پوری زندگی کو بالکل صاف دیکھنے لگتے ہیں، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کہاں سے آئے ہیں، کیا سچ ہے اور کیا فریب۔ یہ قرآن ایک دوا بھی ہے اور ایک شفا بھی، لیکن دوا تبھی کام کرتی ہے جب ہم اسے یوز کرتے ہیں، اسے ہم یوز میں لیتے ہیں۔ صرف دوا کی بوتل کو خریدنے یا اس کا نام پڑھنے سے وہ اثر نہیں کرتی۔ ٹھیک اسی طرح قرآن کی آیتوں کو تعویذ نہ بنائیں کہ یہ بیماری کا تعویذ الگ ہے، یہ دولت کا تعویذ ہے، یہ نرک سے بچانے کا تعویذ ہے، یہ رشتہ بچانے کا تعویذ ہے۔ اور سچ مچ یہ ریالٹی ہے کہ قرآن کو چھوڑ کر ان تعویذوں کے پیچھے اچھا والا انسان بکرا بنا گھوم رہا ہے۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ قرآن کوئی تعویذ نہیں ہے بلکہ ایک علاج ہے۔ سورہ الحجر میں اللہ قرآن کو ذکر کی طرح ڈیفائن کرتے ہیں، یعنی کہ یہ قرآن وہ چیز ہے جو آپ کو یاد دلاتی ہے جو آپ بھول گئے ہیں۔ یعنی انسانوں کے اندر یہ فطرت ڈالی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ جاننا چاہتا ہے کہ ہم آئے کہاں سے ہیں یا پھر یہ دنیا کیسے چل رہی ہے۔ کوئی ہے جو پورے سسٹم کو چلانے والا ہے۔ اللہ نے ہر انسان کی فطرت میں یہ بات ڈالی ہے کہ اپنی بھی ایک عزت ہے۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ دنیا میں ہر انسان کی عزت ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے وہ رکشہ چلا رہا ہو یا ہوائی جہاز چلا رہا ہو، چاہے وہ بس چلا رہا ہو۔ اس کے علاوہ قرآن ایک فرقان ہے، یعنی کہ ایک کسوٹی۔ یہ ایک ایسی کسوٹی ہے جس کے تھرو یہ جان سکتے ہیں کہ آپ کی زندگی یا آپ کا ایم، آپ کا لکشیہ یا خود آپ قرآن کے راستے پر ہیں یا اس سے الگ چل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن ایک رحمت ہے جس کا مقصد ہے لوگوں کو بھلائی یا رحم کا راستہ دکھانا اور انہیں اچھائی کی طرف گائیڈ کرنا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ قرآن ایک خط ہے، ایک لیٹر ہے جو زمین اور آسمان اور پوری کائنات کے بادشاہ نے انسانوں کے لیے بھیجا ہے تاکہ اس دنیا میں امن قائم رہ سکے، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ حق اور انصاف کر سکے
اور جو لوگ اس کتاب سے دور ہیں وہ ہی انسانیت کے اور امن کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ ہم لوگ صرف باہر سے قرآن بغیر سمجھے پڑھتے ہیں، کبھی کوشش ہی نہیں کرتے کہ جو پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ تو پلیز قرآن کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں، تھوڑا پڑھیں لیکن سمجھ کر پڑھیں اور اس کے پیچھے کی حقیقت کو بھی جانیں۔ تو اب آپ جب بھی قرآن پڑھیں اس کو سمجھ کے پڑھیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔